جو پیٹرولیم کی قیمت کے علاوہ اضافی ٹیکس حکومت وصول کر رہی ہے، اس اضافی ٹیکس کو وصول نہ کیا جاتا اور 1 لیٹر پر اس وقت انہوں نے جو صرف لیوی قیمت میں ہم پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے وہ 160 روپے ہے۔ اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی 25 روپے ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مختلف کمپنیوں کا مارجن ہے، پھر کلائمیٹ چینج کی لیوی 2.5 روپے الگ ہے، اور کئی طرح کے ٹیکس ملا کر 246 سے 458 روپے پر انہوں نے قیمت کو پہنچا دیا ہے۔ ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ تمام ٹیکسز کو ختم کیا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کو آدھا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو گاڑی آ گئی ہے اس کو نکالنے دو، باقی روک لیں، کوئی بات نہیں، سب احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ ریکویسٹ کریں، لڑائی کوئی نہ کرے، یہ سب ہم پاکستان کے عوام ہیں، یہ پیٹرول ڈلوا کر آئے ہیں، یہ اپنا اگنیشن بند کریں تاکہ پیٹرول کا خرچہ زیادہ نہیں ہو۔ گورنمنٹ اس پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسامہ رضی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم محمد جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی، ذمہ داران جماعت، اور آج اس زبردست قسم کے احتجاجی مظاہرے میں شریک میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج پورے پاکستان میں لوگ سراپا احتجاج ہیں حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کے خلاف، بلکہ وحشیانہ طریقے سے انہوں نے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، پورا پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات $50 فی بیرل آ گئے تھے تو آپ نے پاکستانی قوم کو کتنا فائدہ پہنچایا تھا؟ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس قیمت سے بھی آپ نے ہماری جیبوں پر ڈاکہ مارا تھا۔ اور اب جب مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پیٹرولیم کی قیمت کے علاوہ اضافی ٹیکس حکومت وصول کر رہی ہے، اس اضافی ٹیکس کو وصول نہ کیا جاتا اور 1 لیٹر پر اس وقت انہوں نے جو صرف لیوی قیمت میں ہم پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے وہ 160 روپے ہے۔ اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی 25 روپے ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مختلف کمپنیوں کا مارجن ہے، پھر کلائمیٹ چینج کی لیوی 2.5 روپے الگ ہے، اور کئی طرح کے ٹیکس ملا کر 246 سے 458 روپے پر انہوں نے قیمت کو پہنچا دیا ہے۔ ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ تمام ٹیکسز کو ختم کیا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کو آدھا کیا جائے۔ یہ آرام سے اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن حکومت خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی نااہلی پر پردہ ڈال رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب، یہ کیسی گورننس ہے، یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ کا ایف بی آر جس کا کام ہی ٹیکس وصول کرنا ہے، اس ایف بی آر میں 1300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اس کرپشن کا بار بھی پاکستان کے یہ عوام اٹھاتے ہیں، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے کسان، پاکستان کے صنعتکار، یہ سب لوگ آپ کی کرپشن کا بوجھ ڈھوتے ہیں۔ یہ کرپشن کیوں ہے؟ 25-30 ہزار ملازمین ہیں ایف بی آر میں اور آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ آپ پیٹرول پر ٹیکس لگا دیتے ہیں، بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، فکس چارجز وصول کرتے ہیں، سولر پہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں، آٹے پہ ٹیکس لگاتے ہیں، دال پہ ٹیکس لگاتے ہیں، صابن پہ ٹیکس لگاتے ہیں، موبائل کے کارڈ پر ٹیکس لگاتے ہیں، گیس پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ ایف بی آر اس میں کیا کرتا ہے؟ تو یہ ٹیکس تو آپ براہ راست وصول کرتے ہیں۔ آپ سیلری کلاس، تنخواہ دار لوگوں کی سیلری پہ ٹیکس لگاتے ہیں، تو ایف بی آر کے اس 25 ہزار ملازمین کو پوری قوم پالتی ہے اور یہ کرپشن کرتے ہیں۔ آپ کو کرپشن بند کریں، خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس موقع پر جب خطے میں آگ لگی ہوئی ہے، جب اس وقت ہر طرف پریشانی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو آپ کی پسندیدہ آئی پی پیز ہیں، جس میں خود آپ کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں ساری پارٹیوں کے
لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ناجائز قسم کے معاہدے کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں اربوں ہزاروں ارب روپے ہم سے لوٹے گئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو 80-100 آئی پی پیز ہیں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کر دیا جائے۔ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو بجلی بنتی نہیں ہے اور اس کے پیسے آپ پاکستان کے عوام سے چارج کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایل این جی آتی ہے اور اس ایل این جی کو دوبارہ سے گیسیفائی کیا جاتا ہے، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے۔ ابھی ایل این جی کے آنے کا سلسلہ اس جنگ کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کے عوام روزانہ ان چند کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ پیمنٹ ڈیفر کی جائے، آئی پی پیز کی پیمنٹ بند کی جائے۔ آپ کی خرچیاں تو نہیں رک رہی، آپ اپنی بھتیجی کے 11 ارب روپے کے جہاز کو نہیں بیچ سکتے۔ شرم کا مقام ہے کہ قوم مہنگائی کی آگ میں چل رہی ہے اور ملکہ رانی کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا ہے اور 9 کروڑ کی گاڑی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کے لیے خریدی گئی ہے، اور اربوں روپے کی گاڑیاں بڑی بڑی جو پاکستانی قوم بھگتتی ہے وہ بیوروکریسی کے لیے اس کو آرڈر دیا گیا ہے۔ یہ کیسی عیاشی ہے کہ شہباز شریف جب جاتے ہیں کراچی تو 3.5 گھنٹے وہاں رہتے ہیں، 37 گاڑیوں کا پروٹوکول لگتا ہے۔ اس طرح آصف علی زرداری صاحب نواب شاہ پہنچ کر عید کی نماز پہ جاتے ہیں، 26 گاڑیوں کا پروٹوکول لگتا ہے۔ تمہارا پروٹوکول پاکستان کا طالب علم، پاکستان میں بائکیا کا کام کرنے والا، پاکستان میں فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا نوجوان وہ نہیں برداشت کرے گا۔ لہذا کسی صورت یہ پیٹرول کی قیمت کی جو اضافہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، گیس کی قیمت کم کی جائے۔ کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کو بہانہ بنا کر آپ ان بنیادی چیزوں کے اوپر ٹیکس پر ٹیکس لگاتے چلے جائیں۔ لہذا آج پورے پاکستان میں ہم نے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے، اور میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چاروں صوبوں کے سی ایم ہاؤس پر مارچ کرتے ہوئے آپ پہنچیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ عنقریب آپ کو کال دیں گے۔ اور اسی طرح میں حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں انہوں نے کمی نہیں کی، یہ اضافہ واپس نہیں لیا، تو پھر ہم ہڑتال کی کال دیں گے۔ آپ مکمل پہیہ جام ہڑتال کے لیے تیار ہیں؟ پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ ملائیں، اپنی قوت کو اللہ کی رحمت سے اور اس کی نصرت سے استعمال کریں۔ ہم وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ملک چلتا ہے، تو پھر ہم کیوں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں؟ ہم کیوں پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگائیں؟ ہم سڑکوں پہ آ کر کھڑے ہوں، ہم سی ایم ہاؤس پہ دھرنے دیں، ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنے دیں، ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ اگر یہ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا کوئک مارچ کریں گے، ان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بہت تماشا لگ گیا ہے، اس لیے حالات کا رونا رو کر اب پاکستان کے لوگوں پر مزید ظلم نہیں کر سکتے۔ میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، جس جماعت میں بھی آپ ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کی جماعتیں آپ کی ترجمانی نہیں کرتی، غریبوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، مہنگائی کے خلاف نہیں بولتے، امریکہ کے خلاف نہیں بولتے، اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، لیکن آپ تو امت کا درد رکھتے ہیں، آپ تو اپنی پریشانیوں کا احساس رکھتے ہیں۔ میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے مذہبی جماعتوں کے ہوں، آئیں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جد و جہد کو تیز تر کریں۔ عوام کا یہ اتحاد اگر بن جائے گا تو حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ آج سے آغاز کیا ہے، آپ اس جد و جہد کو تیز تر کریں، اپنی آبادیوں اور بستیوں میں جا کر اس پیغام کو پہنچائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اتوار کے لیے بھی ایک کال دیں گے اور پھر ہڑتال کی کال بھی دیں گے۔ اس کی تیاری شروع کر دیجئے، مارکیٹوں میں رابطے شروع کر دیجئے، عوام سے بات کرنا شروع کر دیجئے۔ اب یہ تحریک رکنی نہیں چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے اور حکمرانوں کو پیچھے دھکیلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف والے نہیں مانتے،
آئی ایم ایف والے صرف یہ بات نہیں مانتے، آئی ایم ایف والے تو کبھی کبھی ہلکے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی عیاشیاں کم کرو، کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو، لیکن یہ حکمران طبقہ یہ بڑی گاڑیوں سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پیسوں سے گاڑیاں بھی خریدتے ہیں اور تین کلومیٹر اور 4 کلومیٹر فی لیٹر والی جو ہے گاڑیاں چلا کر ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلتے ہیں۔ سب کو 1300 سی سی پہ آنا چاہیے، صرف قوم قربانی دے، تم عیاشیاں کرو، یہ نہیں چلے گا۔ اور میں آرمی چیف صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب آپ بھی اعلان کریں کہ کوئی فوجی افسر 1300 سی سی سے زیادہ سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا، صرف عوام قربانی دے، اب یہ چکر نہیں چلے گا۔ اشرافیہ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اشرافیہ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ فری بجلی ختم کرو، فری پیٹرول ختم کرو، مراد کو ختم کرو، گاڑیوں کو چھوٹا کرو، عوام کو ریلیف دو، نوجوان کو ریلیف دو، طالب علموں کو ریلیف دو۔ کیسا تماشا ہے کہ ایک طالب علم اپنی یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں اگر موٹر سائیکل سے جاتا ہے تو اس بائک پر اگر وہ 1 لیٹر خرچ اس کا دن میں ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کو وہ 200 روپے سے زیادہ دے رہا ہے، تو پھر ٹیکس دیتا کون ہے پاکستان میں؟ 1000 ارب روپے تو تم طالب علموں سے، بائکیا والوں سے، مزدوروں اور کسانوں سے وصول کر رہے ہو۔ پاکستان میں 40 لاکھ چھوٹی گاڑیاں ہیں اور یہ مڈل کلاس لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی گاڑیوں کا ٹیکس بھی اگر سب جمع کرے تو یہ 500-600 ارب روپے بنتا ہے۔ قوم سے، مڈل کلاس سے، غریبوں سے ٹیکس جمع کرو، امیروں کی جھولی میں ڈالو۔ اب یہ نہیں چلے گا، اب امیروں کے پیٹ سے یہ اپنا پیسہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔